لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الصادق الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز سامعین، ہم آپ کو آج کی اس ویڈیو میں عصر کی نماز کا مستحب وقت بتائیں گے کہ عصر کب پڑھنی چاہیے۔ عصر کی نماز کا وقت تو آپ پہلے ہی ویڈیو میں سماعت فرما چکے ہیں۔ آج کی اس پیغام میں ویڈیو میں آپ کو عصر کی نماز کا مستحب وقت بتایا جائے گا، وہ بھی امام الانبیاء حبیب کبریاء جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے۔ میں نے پہلے بھی ریکویسٹ کی ہے، آج پھر بھی ریکویسٹ کر رہا ہوں۔ ایک تو سردی ہے، یہ سردی صرف اس لیے کہ ہمارے اس گناہوں کی بدولت ہے۔ جہاں جہاں تک میرا یہ پیغام پہنچ رہا ہے، میں ان سب کو یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم سب مل کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائے حضور ہوں، اللہ کے سامنے دعا فرمائیں، اپنے گناہوں کی توبہ چاہیں، تاکہ رب تعالیٰ کی ذات راضی ہو کر ہمارے اس پاکستان ملک کے اندر جو موسم خراب ہے، موسمی طور سے حالات خراب ہیں، ٹھنڈ ہے، موسم کو معتدل اور اچھا بنائے۔ تو آج کی عصر کی نماز کا مستحب وقت سب سے پہلے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث پاک ہے، اور اس حدیث کا میں حوالہ آپ کے سامنے یہ دیتا جاؤں۔ جامع ترمذی جلد اول صفحہ 42 میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ اسی طرح مسند احمد جلد 18 صفحہ 286 رقم الحدیث 26526 میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی یہ روایت موجود ہے۔ میں اس کا عربی عبارت آپ کے سامنے بھی تھوڑا پڑھ لیتا ہوں، اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں۔ عن ام سلمہ رضی اللہ عنہ قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشد تعجیلا للظہر منکم وانتم اشد تعجیلا للعصر منہ۔ عن ام سلمہ رضی اللہ عنہ قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشد تعجیلا للظہر منکم وانتم اشد تعجیلا للعصر منہ۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز تم لوگوں سے جلدی پڑھ لیتے تھے، اور تم عصر کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جلدی پڑھ لیتے ہو۔ ایک اور حدیث پاک ہے عن علی بن بیشبان عن علی بن شیبان رضی اللہ عنہ قالت قدمنا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینۃ فکان یؤخر العصر ما دامت الشمس بیضاء نقیۃ۔ حضرت علی بن شیبان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ منورہ میں آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز کو مؤخر کر کے پڑھتے تھے جب تک سورج سفید اور صاف رہتا تھا۔ جب ہم مدینہ طیبہ آئے، حضرت علی بن شیبان فرماتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز کو مؤخر کر کے پڑھتے تھے جب تک سورج سفید اور صاف رہتا۔ ایک اور حدیث پاک ہے عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے، صحیح مسلم جلد اول صفحہ 222 باب اوقات الصلوات الخمس میں یہ روایت ہے۔ عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، تھوڑی سی لمبی حدیث ہے، آخر میں یہ بات ہے فَإِذَا صَلَّيْتُمُ الْعَصْرَ فَإِنَّهُ وَقْتُ إِلَىٰ أَن تَصْفَرَّ الشَّمْسُ۔ فَإِذَا صَلَّيْتُمُ الْعَصْرَ فَإِنَّهُ وَقْتٌ إِلَىٰ أَن تَصْفَرَّ الشَّمْسُ الحدیث۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم نماز عصر پڑھو تو اس کا وقت سورج کے زرد ہونے تک ہے،
یعنی جب تک سورج غروب نہیں ہوتا اس وقت عصر کا نماز کا وقت موجود ہے، لہذا تھوڑا سا جیسے ہی ظہر کی نماز کا وقت ختم ہوتا ہے فی الفور عصر نہ پڑھنی چاہیے، تھوڑا سا 15-20 منٹ کے بعد 20-25 منٹ کے بعد اس کے بعد نماز عصر پڑھنی چاہیے، یہ اس کا مستحب وقت ہے اور اس میں زیادہ فضیلت اور ثواب ہے۔ تو ان تینوں احادیث سے پتہ چلا کہ فی الفور نہ پڑھنی چاہیے ظہر کی نماز کے بعد عصر کی نماز، تھوڑا سا اس کو آخر جب میں جا کر پڑھنا چاہیے، اس حد تک بھی نہ پڑھنا چاہیے کہ سورج زرد ہونے لگے، سورج نیلا پیلا ہونے لگے، جی ان سے پہلے ہی پڑھنی چاہیے۔ دعا ہے اللہ رب العزت جو کہا گیا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔